بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو بے اختیار ہو کر حوا کی طرف لپکے۔ غیب سے ندا آئی، آدم رک جاؤ، ابھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر آگے کے سارے واقعات کا تقریباً سبھی کو علم ہے۔ یہ کسی مرد کی کسی عورت کی طرف پہلی جست تھی جو آج تک قائم ہے۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی اور اس کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق عورت کی تخلیق ہے۔ عورت جو کہ بیک وقت راحت بھی ہے اور امتحان بھی۔ میں نے تاریخ میں بڑے بڑے سرماؤں کو عورت کے قدموں میں ڈھیر ہوتے دیکھا ہے۔ یہ رنگی برنگی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ہونے سے دنیا رنگین نظر آتی ہے۔ کسی کے لہج آنچل سے رنگ برستے ہیں، کسی کی چوڑیوں کی کھنک سے سر بکھرتے ہیں، کسی کی مسکراہٹ سے ستارے جگمگاتے ہیں تو کسی کی زلفوں میں اندھیرے پن لہلاتے ہیں۔ کسی کی سرگوشی ہر طرف موسیقی بن کر بکھر جاتی ہے تو کسی کے رخسار سے شفاف ڈھیر سارے رنگ مستعارے لے کر شاموں کو سرمئی کرتے جاتی ہیں۔ اس کے ہونے سے مرد پتھر سے موم کی طرف سفر کرتا ہے، ورنہ مرد تو ہوتا ہی ہے ایک خشک پہاڑ کی طرح جس پر عورت کے نام طرح طرح کے پھول نہ کھلیں تو یہ بے آب و گیاہ پہاڑی سلسلے کی طرح بدنما لگیں۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ عورت جب بہن بن جاتی ہے تو تقدس ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ عورت جب بیٹی بن جاتی ہے تو بہشت کی بشارت بن جاتی ہے، اور عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو حوریں شرمندگی سے اپنے دامن سمیٹنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی جب میں بہت غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کیسی ہوتی، کتنی بے رنگ ہوتی، کتنی بے کیف ہوتی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کسی مرد کو گھر جانے کی جلدی نہ ہوتی، بلکہ کسی مرد کو گھر کی شاید ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر ہم
خدا کی سینکڑوں نعمتوں کا بھی جھٹلا دیں تو یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر صرف اس نعمت کا اعتراف کر لیں تو سر سجدے سے نہ اٹھائیں، کیونکہ عورت ماں بھی ہے